لندن میں بیٹھا ہوا مرزا مسرور اب ان کا خلیفہ ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسلمانوں نے ایک ایک ہو کر کوشش کی کسی طریقے سے قادیانیوں کو ختم کریں، لیکن انگریزوں کے سائے میں پلنے والے یہ قادیانی لوگ، محمد عربی کی سے بغاوت کرنے والے، دین محمدی سے بغاوت کرنے والے، اہل بیت کی گستاخی کرنے والے، قرآن کریم کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کا انکار کرنے والے، 100 آیتوں کا انکار کرنے والے، 210 احادیث کا انکار کرنے والے، یہ انگریز کے سائے میں اپنے مرضی سے جیتے تھے اور پیارے پیغمبر کی گستاخی کیا کرتے تھے۔ محمد عربی کی شان میں گستاخی یہ سننا مسلمانوں کو گوارا نہیں ہوا کرتا تھا۔ سید عطاءاللہ شاہ بخاری 1929 عیسوی میں تمام مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور آپ کے اس کی لاہوری مسجد میں، لاہوری مسجد کے پاس بادشاہی مسجد میں، یہاں پر مولانا احمد علی لاہوری یہ کہتے ہیں کہ بھئی پیارے پیغمبر کی عزت خطرے میں ہے، تمام مسلمان ایک ہو جائیں، قادیانیوں کو انگریزوں کا پورا سپورٹ حاصل ہے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ احمد علی لاہوری کے شاگرد سید عطاءاللہ شاہ بخاری تھے۔ سید عطاءاللہ شاہ بخاری کے ہاتھ پر استاد بیعت کرتے ہیں۔ کیوں بیعت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سید ہیں، اس لیے کہ وہ پیر ہیں، اس لیے کہ وہ نواسے ہیں محمد عربی کے، وہ ایک عالم ہے اور جید العالم ہے اور حسینی ہے محمد احمد علی لاہوری۔ آگے بڑھتے ہیں، 500 علماء وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ سید احمد علی لاہوری رحمہ اللہ سید عطاءاللہ شاہ بخاری کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ دیکھا دیکھی 500 عالم مولانا سید عطاءاللہ شاہ بخاری کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر محمد عربی کی عزت خطرے میں ہے، تمام مسلمان ایک ہو جاؤ، ایک ساتھ ہو جاؤ، یک جان ہو جاؤ۔ پھر سید عطاءاللہ شاہ بخاری بیان کرتے ہیں۔ اسی دوران راجپال ایک کتاب لکھتا ہے رنگیلا رسول کے نام سے۔ جب رنگیلا رسول محمد عربی کے خلاف اس ہندو نے کتاب لکھ ڈالی رنگیلا رسول، مسلمانوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ سید عطاءاللہ شاہ بخاری نے جلسہ کیا دلی گیٹ پر، وہاں پر انہوں نے بیان کیا۔ علم الدین ایک آدمی، ایک نوجوان تھا جو لوہار کا بیٹا بلکہ بڑائی کا بیٹا تھا، وہ سودے لینے جا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا سید عطاءاللہ شاہ بخاری بیان فرما رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تم محمد عربی کے نام لیوا ہو، وہ محمد جس نے تمام انسانوں کو عزت بخشی ہے، آج اس کی عزت خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ وہ محمد جس نے تمہارے بیٹیوں کو عزت دی ہے، آج اس کی بیٹیوں کی عزت خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ وہ محمد جس نے تمہارے بیویوں کو عزت دی ہے، آج اس کی بیویوں کی عزت خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ سید عطاءاللہ شاہ بخاری جلال میں آ کر اپنے ٹوپی کو سر سے اتارتے ہیں اور زلفوں کو لہرا کر کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس راجپال کا سر اتار کے لائے، محمد عربی کی گستاخی کرنے والا تمہارے شہر لاہور میں رہنے والا ہے، کوئی ایسا مسلمان نہیں، وہ انگریز کے سائے میں پلنے والا۔ غازی علم الدین اس کی بیان کو سنتے ہیں۔ محمد عربی کی محبت میں غازی علم الدین تڑپ اٹھتا ہے۔ جب رات ہوتی ہے غازی علم الدین کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ اب اس کے والدین سوچتے رہتے ہیں ایک رات نیند نہیں آئی، دوسری رات نیند نہیں آئی، کیوں نیند نہیں آ رہی؟ غازی علم الدین کے بابا نے کہا کہ بیٹے ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں۔ ہر بات یہ دیکھتا ہے جب اس کا بیٹا پریشان نظر آ رہا ہے اور وہ نوجوان ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی رات شادی میں ہوگی، لیکن انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اس کے سینے میں درد کون سا ہے، اس کے سینے میں درد کون سا ہے، اس کے سینے میں محمد عربی کی وہ محبت، جو تپش، جو جلن، جو آتش، جو جل رہا تھا محمد عربی کی محبت میں۔ غازی علم الدین اپنے دوست سے، جو اپنے دوست تھا اس کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، اس کو نیند آ جاتی ہے۔ خواب میں ایک بزرگ آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ غازی تو سو رہا ہے بڑے آرام سے، محمد عربی کی عزت خطرے میں ہے۔ غازی اٹھتا ہے، پھر پریشان ہو جاتا ہے، اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، اپنے دوست کو کہتا ہے، اس کا دوست بھی یہی کہتا ہے کہ میں نے بھی رات کو خواب میں یہی منظر دیکھا ہے۔ دونوں دوست ارادہ کرتے ہیں کہ ہم راجپال کو نہیں چھوڑیں گے۔ دونوں دوست جاتے ہیں ایک دکان پر، وہاں پر خنجر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے راجپال کے سر کو اتارنا ہے۔ راجپال کے سر کو اتارنے کے لیے وہ چلے جاتے ہیں اور راجپال اس وقت یہ جو آپ کے انارکلی ہے، انارکلی شہر کے پاس، وہاں پر اسٹیشن کے انارکلی کے پاس وہاں پر اس کا دکان تھا، وہاں پر اس کا دفتر تھا، وہاں پر وہ بیٹھا کرتا تھا۔ اب یہ غازی علم الدین وہاں پر پہنچتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ بھئی پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں راجپال کس وقت آئے گا؟ کہنے لگا کہ تھوڑی دیر میں اس کی گاڑی آ جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی گاڑی آ جاتی ہے، راجپال دفتر میں داخل ہوتا ہے،
محمد کے عربی کے غلام غازی علم الدین اس فوراً دفتر میں پہنچ جاتے ہیں اور خنجر اتار کر اس کے سینے میں اتار دیتے ہیں اور ایک ہی آواز اس کی نکلتی ہے، غازی علم الدین کو پکڑا جاتا ہے۔ اور یہ تاریخ ہوتی ہے 1929 کی۔ 1929 میں غازی علم الدین کو جیل کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ کیا قصور تھا غازی علم الدین کا؟ صرف یہی اس کا قصور تھا، محمد عربی کا غلام بنا تھا۔ محمد عربی کی دفاع میں، اس کے ختم نبوت کے دفاع میں اس نے ایک جہنمی کو جہنم واصل کیا تھا۔ اب اس کو پس زندہ رکھا گیا۔ قائد اعظم وہاں پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے وکالت کریں گے، آپ یہ اس بات میں ہماری بات مان لو۔ اس نے کہا کہ میں اسی وقت ہی ہوش پر تھا، میں نے اپنے ہوش کے ساتھ اس کو مارا ہے، اب کل کو اس کو ہونا ہے پھانسی، ایک رات ہے باقی جو بچی ہوئی ہے۔ عبداللہ وارن یہ کہتا ہے کہ میری نوکری لگی ہوئی تھی کہ میں اسی کوٹھڑی پر تھا جہاں پر غازی علم الدین ہوا کرتا تھا۔ میں غازی علم الدین کے کوٹھڑی سے ہوتے ہوئے جو دوسری کوٹھڑیاں تھیں وہاں پر چلا گیا۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ غازی علم الدین کے کمرے میں روشنی پھیل جاتی ہے، میں ڈر گیا۔ میں نے کہا کہ غازی علم الدین کے کمرے میں یہ کیا ہو گیا ہے، یہ روشنی کیسے آ گئی ہے؟ کیا غازی علم الدین شہید کے کمرے کو کسی نے آگ لگا دی ہے؟ میں دوڑ کر غازی علم الدین کے کمرے میں آتا ہوں تو دیکھتا ہوں چاروں طرف خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور غازی علم الدین رو رہا ہے۔ میں نے پوچھا غازی علم الدین یہ خوشبو کیسی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ غازی علم الدین نے اپنے سر کو جھکایا ہوا تھا، وہ بتا نہیں رہا تھا۔ تو عبداللہ نے کہا کہ یہ راز لے کر اپنے سینے میں دفن نہ ہو جانا، فریض جان مجھے ضرور بتانا کہ یہ خوشبو کیسی ہے، یہ روشنی کیسی تھی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ غازی علم الدین یہ کہتا ہے کہ خدا کے لاڈلے پیغمبر جیل میں آئے تھے، اپنے سوچیوں کے ساتھ جیل میں آئے تھے، مجھے نصیحت کرنے گئے ہیں کہ غازی علم الدین روزہ رکھے آنا، غازی علم الدین پھندے کو اپنی گلے میں تم نے خود ڈال لینا ہے کہ محمد عربی کی محبت میں ہم پھندا خود ہی اپنے گردن میں ڈالیں گے۔ محمد عربی کی محبت میں غازی علم الدین روزہ رکھتا ہے، صبح پھانسی ہو رہی ہے، پیارے پیغمبر نے بشارت دے دی تھی۔ غازی علم الدین کو جب سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا ان کے آنکھوں پر پردہ ڈالا گیا اور ان کے سر پر وہ ڈالا گیا۔ غازی علم الدین نے کہا کوئی پردے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دو وہ جھولا۔ عاشق محمد، عشق کی عاشقی کا منظر ایسے ہی ہوا کرتا ہے، اپنے گردن میں پھندا خود اس نے ڈالا تھا۔ محمد عربی کی محبت میں وہ ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر چلا گیا تھا، خدا کے پاؤں پر اس نے سجدہ کیا تھا، محمد عربی کے روضے پر فوراً ہی پہنچ گیا تھا۔ وہ غازی علم الدین شہید جس نے خدا کے لاڈلے پیغمبر کے محبت میں اپنے جان دے دیا تھا۔ یہ 1953 سے بڑھ کر 1929 کی بات ہو رہی ہے، جب 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، قادیانی پاکستان میں آ گئے۔ یہ آپ کے ربوہ میں، آپ کے چنیوٹ میں انہوں نے 1000 مربع سے بڑھ کر زمین لیا، یہاں پر انہوں نے اپنا مسکن بنایا، یہاں پر انہوں نے اپنا مرکز بنایا اور ان کے رابطے ڈائریکٹ امریکہ کے ساتھ تھے۔ جب 1953 میں پاکستان میں قحط آیا، اس وقت جو وزیر خارجہ تھا ظفر اللہ خان، وہ وزیر خارجہ پاکستان کا وزیر خارجہ وہ قادیانی تھا، اور قادیانی جب وزیر خارجہ بنا اس نے بڑے بڑے عہدوں پر قادیانیوں کو لگا دیا۔ جب 1952 میں سید عطا شاہ بخاری نے مرزا بشیر احمد محمود کو یہ کہا تھا کہ اے مرزا قادیانی 1952 میرا سال ہے، 1953 میرا سال ہوگا۔ 1953 میں جب خواجہ ناظم الدین جو پاکستان کا وزیر اعظم تھا اس کے پاس سید عطا شاہ بخاری ہو گئے، مفتی یوسف بن نوری ہو گئے، اس طرح بڑے بڑے علماء نے ان کو کہا کہ آپ قادیانی جو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، بڑے بڑے عہدوں سے ان کو نیچے اتار دیں، یہ آپ کا وزیر خارجہ یہ قادیانی ہے۔ اسی طرح بڑے پوسٹوں پر جو قادیانی لگے ہوئے ہیں ان کو نیچے اتار دیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں، پاکستان میں بہت قحط پڑا ہوا ہے۔ امریکہ نے کہا کہ وزیر خارجہ کو آپ نے کچھ نہیں کہنا ورنہ میں نے آپ کو گندم نہیں دینا۔ وزیر اعظم مسلمان تھا، وہ اس طرح کا کہنے لگا کہ بھئی گندم نہیں ملے گا ورنہ آٹا نہیں ہوگا، پورے پاکستانی مسلمان بھوک سے مر جائیں گے۔ امریکہ نے 1953 میں یہ کہا تھا تو محمد عربی کے غلاموں نے، علماء کرام نے کہا کہ بھئی اگر تم سے یہ نہیں ہوتا تو ہم خود کر کے دکھائیں گے۔ انہوں نے جلسے کیے، جلوس کیے اور دھرنے دیے۔ اسی دوران 1953 میں جب آپ کے لاہور میں 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، جب ایک نوجوان طالب علم جو کالج کا پڑھنے والا تھا، جب اس نے دیکھا کہ گولیوں کی تڑتڑ کی آواز ہے، پوچھا کہ یہ کیا ہے تو بتایا گیا کہ محمد عربی کے غلاموں پر گولی
है, उसने अपना बस्ता, अपनी किताबें तमाम नीचे रख दी और वो दौड़ा उस जुलूस की तरफ और कहने लगा, किसी ने कहा कि भी तुम तो कॉलेज के तालिब इल्म हो, तुम तो पढ़ने वाले हो, तुम तो डॉक्टर बनोगे, तुम तो इंजीनियर बनोगे, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो गोलियों की बारिश में, आगे तुम्हारा मौत इंतजार कर रहा है, ना जाओ ना जाओ। उसने कहा कि भी पहले पढ़ने का वक्त था, अब अमल करने का वक्त है। दौड़ के जुलूस से आगे बढ़ता है, एक फौजी उसके पाँव में गोली मारता है, वो नीचे गिरता है और शेरों की तरह उठकर कहता है कि मोहम्मद अरबी की मोहब्बत सीने में है, इधर गोली मार, पाँव में क्यों गोली मारता है। ऐसे लोग थे जिन्होंने मोहम्मद अरबी की मोहब्बत में बस जिंदा भी कायम किए गए और उन्होंने मोहम्मद अरबी की मोहब्बत में अपने गर्दनों को भी सूली पे लटका दिया। वो भी किसी के बेटे थे, वो भी किसी के नूर नज़र थे, वो भी किसी के सुकून थे, लेकिन वो हमें ये बता के गए हैं, हमें ये दर्स दे के गए हैं, अगर ये जहाँ है तो मोहम्मद अरबी के वसीले से, अगर हमारी ज़िंदगी है तो मोहम्मद अरबी के वसीले से, अगर हम इंसान हैं मोहम्मद अरबी के वसीले से, अगर हमारी शक्लें नहीं बदलती तो वो भी मोहम्मद अरबी के वसीले से। सब कुछ है, जान है तो जहान है, जान मोहम्मद अरबी है, जहान तब ये जहान है। अगर मोहम्मद अरबी की मोहब्बत ना हो सीने में, वो तो इंसान नहीं, वो सूअर से भी बदतर है, वो खिंजीर से भी बदतर है, वो चूहों से भी बदतर है। तमाम कायनात में बदतर इंसान वही होगा जो इंसान होने के नाते भी फिर भी मोहम्मद अरबी की मोहब्बत उसके सीने में नहीं है। ये कैसा इंसान है, इसके दिल में, इसके सीने में दिल है या पत्थर है या गोश्त का लोथड़ा है। अल्लाह फरमाते तुम्हारे सीने में दिल ही है, क्या लेके घूम फिर रहे हो। मोहम्मद अरबी की मोहब्बत दीन आपकी शर्त अव्वल है, अगर वो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सुन्नत अदा करो।